السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا ثيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا हर किस्म की तमाम तारीफें, तमाम बड़ाइयाँ और बुजुर्गियाँ खुदाए वहदहू वला शरीक लहू के लिए, जिसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, वही अकेला परवरदिगार है, उसका कोई साथी और हमसर नहीं, और वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम सब उसके कमज़ोर और नातवा बंदे हैं। वो हमारा खालिक और मालिक, पालनहार और परवरदिगार है। हर पल हर लम्हा लाखों लाख करोड़ अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम हम सब के आका व मौला इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ताजदार बक़ा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना चल रहा है और गुज़िश्ता जुमा मैंने इस पर
کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ اس جمعہ بھی اسی سفر المظفر کے تعلق سے بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے درست ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں جو غلط عقائد بیٹھے ہیں اس کو ہم کھریش کے نکال کر باہر پھینک سکیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی یہ کفر میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں نسی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ شریعت میں نہیں، اپنی طرف سے آدمی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کے کفر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، آدمی کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر اور جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ تو 3 مہینے پیدر پر ہے۔ رمضان کے بعد رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے بعد جو ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، اور پھر بہت دور جانے کے بعد رجب المرجب کا مہینہ۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا تھا۔ چنانچہ اس کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ احترام کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں کے اندر وہ لوگ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کے احترام میں یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے ان مہینوں کے اندر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی سامنے پا لیتا تو اس سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ ان مہینوں کا بڑا احترام ہے۔ لیکن دوسری طرف زمانے جاہلیت کے اندر بالخصوص مکہ مکرمہ ایسے شہروں میں ان لوگوں کا جو گزر بسر تھا، گزر معاش تھا، وہ تو یا تو تجارت تھی یا تو لڑائی جھگڑا لوٹ مار کر کے کسی کے مال کو جھڑپنا اور اس پر انجوائے کرنا، مزہ اڑانا۔ قافلے گزرتے، قافلوں پر ڈاکہ ڈالتے اور ان کا مال چھین لیتے اور پھر کیا ہے اس میں موج مستی کیا کرتے تھے۔ بس یہ 2 ہی چیزیں تھیں۔ دوسرا، نہ ان کے پاس کوئی ایسے وسائل تھے کہ جس سے وہ کما سکے، جس سے وہ اپنا گزران کر سکے۔ یا تو لوگ ملک شام جا کر وہاں پہ یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے اور وہاں کی چیزیں یہاں لے آتے، عام طور پر ملک شام سے کچھ چیزیں لا کر یہاں بیچتے اور اس طریقے سے تجارت کیا کرتے۔ بہت مختصر تجارتیں ہوا کرتی، لیکن عام طور پہ جو گزران ہوتا تھا وہ لوٹ مار اور لوگوں قافلوں پر حملہ کرنا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلسل 3 مہینے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، یہ 3 مہینے، اس کے اندر لڑائی جھگڑا لوٹ مار یہ سب کے سب ناجائز ہے، حرام ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو ان کا جو سردار ہوتا تھا وہ اعلان کرتا کہ بھائی ہم محرم کے مہینے کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں اور سفر کے مہینے کو تھوڑا آگے کر دیتے ہیں تاکہ سفر کے مہینے میں لوٹ مار جائز ہو جائے۔ سفر کے مہینے کو محرم کے مہینے میں، محرم کے مہینے کو سفر کے مہینے میں، یا پھر ذی القعدہ کے مہینے کو
محرم کی جگہ میں رکھ دیں اور پھر اس کو سفر کی جگہ میں رکھ دیں. اس طریقے سے مہینوں میں ہیرا پھیری کیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے لوٹ مار اور اسی طریقے سے کسی کے قافلے پر حملہ کرنا اور اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا اور پھر کیا ہے اسے اپنی چیز سمجھ کر اس میں مزہ اڑانا یہ ان کے لیے جائز ہو جائے. کیونکہ مسلسل 3 مہینے حرمت والے ہیں تو ان کا گزارا مشکل ہو جاتا تھا. تو لہذا ان کا سردار اعلان کر دیتا تھا کہ بھئی آج کیا ہے یہ محرم کا مہینہ نہیں ہے بلکہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کو محرم کا مہینہ. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر کہ یہ مہینوں کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار بلکہ کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا اختیار کل اللہ جل شانہ کے قبض قدرت میں. کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا, کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتا. یہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ جل شانہ کو ہے. وقت کے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی طرف سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں کرتے تھے, تو پھر کسی غیر نتو خیرے کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا کیا اختیار؟ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے یہ کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے. یہ حلال اور حرام کو بتلاتے تھے, حلال اور حرام کرنا ان کے اختیار میں نہیں تھا. حلال اور حرام کرنا وہ اللہ کے اختیار ہے. چنانچہ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ایمان کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ تو چلو بھی ہم کر لیں گے, جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے, حالانکہ وہ دین کا ایک حصہ ہے, وہ شعبہ ایمان میں سے ہے. مثال کے طور پر حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے, لیکن ہمیں یہ حیا کرنا پسند نہیں ہے تو ہم بے حیا ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام پر ہم مکمل عمل کریں. تو یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو ایمان میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس کا بھی ایک شان نزول ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے صحابی ہیں. اسلام لانے سے پہلے یہود کے بہت بڑے عالم اور تورات و انجیل کے بہت بڑے ماہر تھے, عالم تھے. چنانچہ یہودیوں کے اندر ان لوگوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اپنے اوپر, اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے اپنے عقائد. جیسا کہ آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بیل کا گوشت نہیں کھاتے اور فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارے پرمپرا سے چلنے کو آ رہا نہیں کھانا, اللہ نے حلال کیا ہے کھا سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی طبیعت کو یہ چیز نہیں سٹ ہو رہی ہے تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ایسے دیکھنا اس کو گویا کہ حرام ہے, ایسے سمجھنا گویا کہ یہ ناجائز ہے. اللہ نے جو چیزیں حلال کیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر انسان کو نقصان ہو سکے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, میں بارہا کہتا ہوں, حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر بھی دیتے ہیں اور اس آرڈر کے اندر کیا حکمت ہے, کیا مصلحت ہے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز بندوں کے لیے حلال نہیں کیا جو بندوں کے لیے مضر ہو سکتی ہے. ہاں یہ بندوں کی اپنی طبیعت ہے, آدمیوں کا اپنا خیال ہے, آدمی کے گمان کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے مجھے ایسا ہو جائے گا تو اس کا گمان اسے کام کر رہا ہے, ایسا وہ اس کے گمان کی وجہ سے ہوا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حکم ایسا, اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی حلال چیز اللہ نے حلال نہیں کی جو اپنے بندوں کے لیے نقصان دے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی عبادت, کوئی بھی شریعت کا حکم اللہ نے بندوں پر ایسے لاگو نہیں کیا جس کو بندہ نہیں کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی مکلف کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. آدمی
5 وقت کی نماز بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بڑے آرام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا۔ اب آدمی اپنی غفلت سے چھوڑ رہا ہے، اس کو مصیبت سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی غفلت ہے، یہ اس کی اپنی نادانی ہے، ورنہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ بندہ آسانی کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، ہر آدمی رکھ سکتا ہے، اسی وہ رکھنے کی انسان کے اندر کیپیسٹی تھی، طاقت تھی، جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ زکوٰۃ کو لے لو، اللہ نے زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں کیا، جیسے نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، ہر ایک پر فرض ہے، لیکن اللہ نے زکوٰۃ کو ہر ایک پر فرض نہیں کیا، صاحب نصاب پر اللہ نے فرض کیا، کیونکہ وہی اس کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا، ہر ایک پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا۔ حج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہر ایک پہ فرض نہیں کیا، بلکہ جس کے اندر طاقت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، جانے کی طاقت رکھتا ہے، راستہ پرامن ہے، اور کیا ہے، فلائٹیں سب پروازیں ہو رہی ہیں، اگر میرے دوستوں پروازیں بند ہو جائیں، کرونا آ جائے، تو پھر اس 1 سال کے لیے حج کا جو فریضہ ہے وہ ملتوی ہو جائے گا۔ زبردستی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانا ضروری ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا، میں ہر ایک کو سمجھتا ہوں اور ہر چیز کا مجھے ادراک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم بھی اور حکیم۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فوراً ایمان لے کر اور فرمایا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، آپ نبی آخر الزمان ہیں، میں نے آپ کے چہرے سے پہچان گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، فوراً ایمان لے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد کیونکہ یہ یہودیوں کے عالم تھے زمانے میں اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اونٹ کا گوشت کھانے سے تھوڑا گریز کرتے تھے، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جب ایمان میں داخل ہوتے ہیں تو پورے طور پر داخل ہو جاؤ، لہذا ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال و حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو تاکہ تمہارا ایمان کامل و مکمل ہو جائے، تم ایمان کے اعلیٰ سطح پر پہنچ جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ انما النسیب زیادۃ فی الکفر، کہ کفار اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے لوگ کیا ہے محرم کی جگہ میں سفر کو لا کے رکھ دیتے تھے اور سفر کی جگہ میں محرم کو لا کے رکھ دیتے تھے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذمت بیان کیا ہے، یہ کفر میں اضافہ کرنے والی چیز ہے، اس سے تمہارا کفر بڑھے گا اور ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا، اس سے تمہارے کفر میں اضافہ ہوگا اور ایمان تمہارا کمزور پڑ جائے گا۔ تو لہذا میرے دوستو، یہ سفر کا مہینہ، اس کو لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی اسی غلطی میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بلا اور وبا نہیں رکھا، اس کے باوجود لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ کفر کافروں والا فعل ہے، یہ ایمان کو کھوکھلا کرنے والا فعل ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر واضح الفاظ میں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ لوگوں کے جو غلط عقائد ہیں، ان غلط عقائد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو غلط عقائد ہیں ان کو تم اپنے دلوں سے اکھاڑ پھینکو، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے شرکیہ عقائد ہیں، اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا لا عدوى،
بیماری متعدی ہوتی ہے، فلاں کی بیماری فلاں کو لگتی، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک اونٹ کو خارش آ گیا اور اس کی وجہ سے دوسرے اونٹ کو خارش آ گئی، کھجلی لگ گئی، تیسرے اونٹ کو، مثال کے طور پر 10 اونٹوں کو خارش آ گئی، تو یہ سمجھنا کہ فلاں اونٹ کی وجہ سے خارش آ گئی تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو میرے دوستو آپ ہی خود اندازہ لگائیں کہ اس پہلے اونٹ کو کون کھجلی لگائے، اس پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی؟ جب پہلے اونٹ کو خارش اللہ کی طرف سے ہوئی تو پھر ان 10 اونٹوں کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھو، اس لیے کہ اس پہلے اونٹ کو خارش جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا تو ان 9 کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خارش نہیں۔ تو لہذا وہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے جس کو تعدی کہتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں سبب کے درجے میں پرہیز کرنے سے، گریز کرنے سے، جیسا کہ کرونا کے موقع پر لوگوں نے احتیاط کیا، اس احتیاط سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، لیکن یہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ موت کا نوالا بن گئے۔ یہ موت کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ جیسا ایک آدمی کوئی بیمار تھا، کرونا میں مبتلا تھا، ایک آدمی بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا، آنے کے بعد بیمار ہو گیا تو لوگ کہنا شروع کر دیے کہ وہ فلاں کے پاس گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بھی کرونا ہو گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں اس کرونا پیشنٹ کا جو علاج ڈاکٹر کر رہا ہے، سب سے پہلے تو اسے موت آنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ اس کے قریب تھا، بار بار اس کے پاس جا رہا تھا۔ وہ جب بچ گیا اور یہ جب چلا گیا تو پھر موت و حیات کا تعلق اللہ سے۔ لہذا سبب کے درجے میں ہم احتیاط کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کیا ہے اسباب کو اختیار نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ذریعے سے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہے تو میں اب کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھ گیا گھر کے اندر، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں اس لیے کہ ہمارے اندر اتنا توکل نہیں ہے، اتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یتوکل حق توکلہ، اگر تم لوگ جیسے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے ویسے بھروسہ کرو گے تو تغدو خماسا وتروح بطانا، جیسے پرندے صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پھوٹے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی فیکٹریاں ہیں، نہ ان کی کوئی نوکریاں ہیں، نہ ان کا کوئی کیا ہے اور کوئی بزنس ہے، بلکہ وہ اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں۔ ایسا توکل ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرے دوستو جب ہمارے اندر توکل کی کمی ہے تو پھر اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دعا ولا تیارتا، یہ بدفاری کوئی چیز نہیں ہے، شریعت کے اندر بدفاری لینا کوئی چیز نہیں ہے، اس سے آدمی کے حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں، جس کو میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ آدمی دکان آتا ہے اور دکان آنے کے بعد دکان کھول کر بیٹھتا ہے، دوپہر ہو جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ بھائی صبح سویرے کون دکان میں آ گیا معلوم نہیں، بیپار ہی نہیں آ رہا، تھوڑا غور کر کے دیکھے کون آیا تھا دکان میں صبح سویرے، آپ ہی تو آئے تھے، کہیں آپ منحوس تو نہیں؟ صبح سویرے آپ ہی تو دکان آئے تھے، آپ ہی نے دکان کھولا، دوسرے کے اوپر ٹھیکرا کیوں پھوڑ رہے ہو؟ اپنی طرف دیکھو کہ بھائی میں ہی آیا تھا، دوپہر ہو گئی بیپار نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ شاید میں فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ آپ اپنی ذات کے اندر خامی تلاش کرو، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ نحوست کس کی وجہ سے۔ آپ نماز نہیں پڑھے، آپ اللہ کو یاد نہیں کیے، آپ سورہ یاسین کی صبح سویرے تلاوت نہیں کیے، آپ ذکر نہیں کیے، دکان کو آئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کون آ گیا صبح سویرے صبح سے دکان میں کہ بیپاری نہیں آ رہا، نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو آپ ہی آئے ہیں اور آپ ہی کے اعمال ہیں کہ آپ نے نہ صبح کی نماز پڑھی، نہ آپ نے ذکر کیا، نہ قرآن کی تلاوت کیا آپ نے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، ایک آدمی کالا کلوٹا ایک دم حبشی بدصورت وہ جا رہا تھا راستے سے، اور اسے راستے میں ایک شیشہ ملا، آئینہ،
اور وہ اس آئینے کو اٹھا کر اس میں دیکھنے لگا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنی صورت دیکھ رہا تھا۔ اب وہ جب آئینے کے اندر دیکھا تو اسے خود کیا ہے الٹی آ رہی تھی اس کی شکل دیکھ کر، اور اس نے کہا کہ اسی وجہ سے تجھے روڈ پر پھینکے، اتنا بدصورت ہے تو۔ حالانکہ وہ خود بدصورت ہے، اس کا چہرہ خود اس کو آئینے میں دکھا ہے، اور وہ آئینے کو کوس رہا ہے کہ یہ آئینہ کتنا بدصورت ہے، اس کی وجہ سے اس کو لوگوں نے روڈ پہ پھینک دیا۔ حالانکہ وہ آئینہ بدصورت نہیں ہے، وہ آئینہ تو ہر ایک کا عیب دکھانے والا ہے۔ یہ جتنا بدصورت ہے اتنا بدصورت اس نے دکھایا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا، تو لہذا یہ کوس کر اور یہ کہتے ہوئے کہ تو کتنا بدصورت ہے کر کے روڈ پہ پھینک دیا۔ یہی ہماری حالت ہے میرے دوست، کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزیوں میں برکت نہیں ہے، ہمارے دکانوں میں خیر و برکت نہیں ہے، اور ہمارے دکانوں کے اندر کیا ہے بیپار نہیں ہو رہا۔ بلا تیارتا، اللہ کے نبی فرما رہے کہ بدشگونی بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، آدمی کی یہ کیا ہے سوچ ہے، اور یہ سوچ غلط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا ہم، یہ الو کے اندر بھی کوئی کیا ہے نحوست نہیں ہے۔ یہ الو بیچارہ بھی ایسا ہے، بعض ملکوں میں بہت بڑا کیا ہے بدقسمت ہے، اور بعض ملکوں میں بہت بڑا قسمت والا ہے۔ بعض ملکوں میں، دنیا کے بعض ملکوں میں بڑی قسمت والا ہے، لہذا اس کی ٹی شرٹ، لوگوں کی ٹی شرٹوں پہ الو بنا ہوا رہتا ہے، لوگ اپنے گھروں پر الو کی تصویر بنا کر رکھتے ہیں، اپنے اسٹیچو الو کے بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ الو کو بہت ہی باقسمت سمجھتے ہیں اور وہ خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اور عجیب اتفاق کی بات ہے، ہمارے ملک میں الو کو بدقسمت سمجھتے ہیں، اور لوگوں کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روحیں الو کا شکل لے لیتے ہیں، اور وہ الو جس گھر پر آ کر بیٹھے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ الو ایک رات کا جانور ہے، اسے رات ہی کو آنکھیں نظر آتے ہیں، وہ بیچارہ رات میں اڑ کر دن کے مزے لیتا ہے، تو اس کے مزے لینے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نحوست والا ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے میرے دوستو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اعمال کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر اپنا جو کیا کرایا ہے وہ دوسرے کے اوپر الزام ڈال دے رہے ہیں۔ وہ الو کے اوپر، کبھی الو کے اوپر ڈال دیے، کبھی کبے کے اوپر ڈال دیے۔ کسی نے آ کر پوچھا حضرت ہمارے گھر میں کوا گھس گیا، ہم کیا کریں؟ اور شروع سے پینٹنگ کریں کہ پیسے زیادہ ہو تو کر لو، ورنہ کبے کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ کبے سے بھی زیادہ بدقسمت، کبے سے بھی زیادہ منحوس لوگ آپ کے گھر میں پائے جاتے ہیں، جو بغیر نماز کے سوئے رہتے ہیں، جو بغیر تلاوت کے، جو بغیر اللہ کے ذکر کے فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، وہ کبے سے بھی زیادہ منحوس ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث پاک کی باتیں ہیں، آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھے ہیں، صرف 40 گھر نہیں بلکہ دائیں 40 گھر، بائیں 40 گھر، سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، تو اس حساب سے 160 گھروں تک اس کی نحوست پہنچتی ہے۔ جب 160 گھروں تک نحوست پہنچتی ہے تو یہ آپ کے لخت جگر نور نظر نماز چھوڑ کے آپ کے گھر میں ہی سو رہے ہیں، تو کتنی نحوست آپ کے گھر میں ہوگی، کتنی بے برکتی آپ کے گھر میں ہوگی۔ آپ نے شفقت و محبت کی وجہ سے اسے نماز کو نہیں اٹھا رہے، آپ اسے نماز کو شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، نحوست اپنے گھر کے اندر پیدا کر رہے ہیں، بے دینی اپنے گھر کے اندر پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھر سے بھگا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ عام طور پر لوگ سفر کے مہینے میں 13 تاریخ تک، جس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، 13 تاریخ تک، یہ 13 دنوں کو بہت زیادہ نحوست والے سمجھتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں بہت زیادہ نحوست اترتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ بلا وجہ کی، بغیر دلیل کی، بغیر کیا ہے کتاب و سنت کو پڑھیں، اپنے خیالات میں اور اپنی بڑی نانیوں کی سنی ہوئی کہانیوں کے ذریعے سے، دادیوں کی کہانیوں کو
اور کیا ہے سن کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان 13 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ایک ایسی جماعت ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک حرکت کو انہوں نے کتاب بند کیا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں، کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی جیسی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ صحابہ اکرام آپ کی پوری تاریخ کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے حرکتوں کو پورے طور پر صحابہ نے محفوظ کیا، اور صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ آج تک امت کو انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی امانتداری کے ساتھ پہنچایا۔ جب اتنی امانتداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں آپ کے اقوال موجود ہیں، آپ کے اعمال موجود ہیں، آپ کے حرکات موجود ہیں، اور آپ کی زندگی کا پورا کیا ہے میرے دوستو خلاصہ موجود ہے، تو پھر جب حدیث کی کتابوں میں جو چیز نہیں ہے وہ لوگ گھڑ کر بیان کرے تو من گھڑت چیز اور بے بنیاد چیز، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ، ہاں جب اللہ کے نبی حج سے واپس آئے، ذی الحج کے مہینے سے آپ علیہ السلام کو ہلکا سا سر میں درد شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے، ایسی کوئی بات کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ لوگ کیا ہے 13 تاریخوں تک اللہ کے نبی شدید بیمار تھے، اس میں نحوستیں اترتے ہیں، ان میں بلائیں اترتے ہیں سمجھ کر، یہاں تک کہ نئے نویلے دلہا دلہن کو جدا کر دیتے ہیں، گھروں میں نہیں رکھتے، اور کیا ہے شادیاں نہیں کرتے اور کوئی تقریب نہیں کرتے۔ یہ میرے دوستوں ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارے برادران وطن غیر قوم بھی بچتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی توہم پرستی اور ان لوگوں کا جو کچھ ایمان، جو کچھ ان کا دین و دھرم ہے وہ سب کا سب توہمات پر اور وہموں کے اوپر موقوف ہے، لہذا ان کا دیکھا دیکھی یہ چیزیں ہماری شریعت کے اندر آ گئی، ورنہ شریعت کے اندر توہمات، گمان، ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں۔ شریعت ایک یقینی چیز ہے اور شریعت کے اندر ٹھوس بات ہوتی ہے، کوئی ٹھوس پھوسی بات شریعت کے اندر نہیں ہوتی۔ تو لہذا پھر اسی مہینے کے اندر آخری جو چہارشنبہ ہے اس کو بھی غلط چیز کی طرح منسوخ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس آخری چہارشنبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہوئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی کھولنے کے لیے، ہریالی پہ چلنے کے لیے مکے کے مدینے کے باہر نکل گئے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو سفر کے آخری دنوں میں آپ کو بخار آیا، آپ بیمار پڑے، اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام جس مہینے کے اندر آپ بیمار پڑے، جن دنوں میں آپ بیمار پڑے، اس کو آپ صحت مند ہوئے بول کر آپ بازاروں میں نکل جا رہی، سڑکوں پہ نکل جا رہی، پارکوں میں نکل جا رہی۔ یعنی ان لوگوں کو جو کیا ہے دین پر چلنا نہیں چاہتے، ان کو بہانا چاہیے، چاہے وہ بہانا صحیح ہو یا غلط ہو۔ اب کیا ہے آخری چہارشنبے کے نام پہ لوگ پارکوں کی زینت بنیں گے، اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو بھی بے پردہ کریں گے، اور کیا نہ جانے کیا کیا خرافات، کیا کیا چیزیں جنم لیتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستوں گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا سفر المظفر کا مہینہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئی۔ 2-3 باتیں آپ کو بتا کر میں اپنی اس کی فضیلت کی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اللہ کے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و سیرت پتہ نہیں، لیکن تمام بدعتیں، خرافاتیں، رسم و رواجات ان سب کا پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، پہلی ہجری میں یعنی ہجرت کے پہلے ہی سال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر ہیں، حضرت فاطمہ کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مناسب رشتے کی تلاش میں تھے،
چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول میں فاطمہ سے رشتہ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے ایسے ہی موضوع اور مناسب رشتہ چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ صفر المظفر کا مہینہ تھا۔ میرے دوستو، ہر باپ اور ماں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری بچی کا جوڑا اچھا بنے، اس کا نصیبہ اچھا بنے، اس کی اولاد نیک بنے۔ مجھے بتائیے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے جوڑے سے بہتر جوڑا کون سا ہے؟ مجھے بتائیے ان کی اولاد حضرت حسنین، حضرت حسن و حسین اور حضرت زینب سے بہتر کس کی اولاد ہے؟ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، ان کی فضیلتوں میں قرآن احادیث کے اندر باب باندھے گئے۔ مناقب الحسنین، مناقب الحسن والحسین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیٹوں کو اپنی سواری بنا کر کندھوں پہ بٹھا کر پھرایا، ان سے بہتر اولاد کس کی ہو سکتی ہے؟ سفر کے مہینے میں یہ شادی ہوئی، لیکن دوستو ہم سفر کے مہینے کو منحوس بتا کر شادیاں ہم دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں۔ اگر مجھے بتاؤ کہ دنیا میں جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، ابھی تو طلاقوں کی کثرت ہے، کھلے ہو رہے ہیں، کیا وہ سب کے سب سفر کے مہینے میں شادیاں ہوئی تھی؟ ان کی سفر ہی کے مہینے میں وہ شادی کیے تھے؟ ارے آپ نے تو سفر کے مہینے میں شادی خانوں کو تالا ڈال رکھا ہے، سفر کے مہینے میں تو آپ نے کوئی شادی نہیں کی، پھر ان کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بھائی وہ مقدر کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہے، ہمارا بھی کچھ کیا ہے، قصور ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی، ہم نے موبائل تھما دیا، جس کی وجہ سے وہ موبائل کے چکروں میں اپنے اخلاق کو گرا گئے اور اپنے اعمال کو بد سے بدتر کر دیے۔ اور نوجوان یہ کیا ہے، جوانی میں اپنی طاقتوں کو کھو دیے، اور وہ کیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے، جس کی وجہ سے کھلے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کا ٹھیکنا آپ سفر کے مہینے پہ کیوں پھوڑ رہے ہیں؟ آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھو، آپ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دو۔ آپ نوجوانوں کی جو کیا ہے بے راہ روی ہے، اور وہ جس طرف جا رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، خرافات کے عادی ہو رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ کر اس پر نکیر کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ سفر کا مہینہ برا ہے، جس کی وجہ سے فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو آپ نے تو سفر کے مہینے میں اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کی، اس کے باوجود طلاقیں کیوں ہو رہے ہیں، خلا کیوں ہو رہے ہیں، گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ اس کے اصل اسباب کی طرف دیکھ کر اس کی روک تھام کی کوشش کریں۔ خواہ مخواہ شریعت کے اندر ایسی بدعات و خرافات کو لا کر شریعت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ جل شانہ حدیث پاک کے اندر فرماتے یوزینی ابن آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے یوزینی ابن آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے۔ کیوں اے اللہ، تجھے کیسے گالی دیں گے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں ہی زمانہ ہوں، يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات و دن کا لانے والا میں ہوں، میرے سوا رات و دن کو کون لا رہا ہے؟ لہذا وہ اگر سفر کے مہینے کو گالی دے رہا ہے، در پردہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ سفر کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی دن کو گالی دے رہا ہے، در پردہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ اس دن کا سورج نکالنے والا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی رات کو گالی دے رہا ہے، در پردہ وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، اس لیے کہ رات کا لانے والا وہ ہے۔ کسی کے قبض قدرت میں کوئی چیز نہیں، ہر چیز اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایمان ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کون سا اللہ بولے، ارے کون ہے اللہ؟ ایک ہی تو ہے اللہ۔ یہ شرکیہ جملہ ہے۔ کتنے لوگوں کی زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں، کون سا اللہ بولے تھا، کون سا اللہ ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا ایک ہی اللہ ہے، وحدہ ولا شریک لہ۔ لہذا ایسے اعمال سے بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور ایسی باتوں سے بھی ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ایمان بہت ہی نازک چیز ہے اور بہت بچا کر چلنے کی چیز۔ تو لہذا ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کو بچا کر، موت تک ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے جانا اور اس سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم سب کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اعمال کی
کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے سچی پکی توبہ کر کے عقیدہ توحید کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا